بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شب قدر کی حقیقت، علامات اور اعمال اور فضیلت کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس رات آسمان سے فرشتے کیوں اترتے ہیں، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ رمضان مبارک کے بابرکت و مقدس مہینے میں وہ شب قدر بھی آ گئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر قرار دیا ہے، اور 1000 مہینے 83 برس 4 ماہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، یعنی جس قدر اخلاص و محنت اور لہلیت کے ساتھ اس شب قدر میں عبادت و ریاضات اور دعا وغیرہ کی جائے، اس قدر اس کے اجر و انعام میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب قدر سے محروم رہنے والے شخص کو خیر سے محروم اور حقیقی محروم قرار دیا ہے۔ در حقیقت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش و مغفرت کے لیے بہانے ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے اور آسمانوں پر اس کی بخشش و مغفرت کے فیصلے کر دیے جائیں، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان مبارک جیسا مغفرت کا مہینہ مصیبت و نافرمانی اور غفلت میں گزارنے کے بعد اب شب قدر سے بھی محروم رہے۔ اس سے بڑھ کر اس رات کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ القدر کے نام سے پوری ایک سورت اس کی عظمت میں نازل فرمائی، جس میں شب قدر کی خصوصیات ذکر کی گئی ہے۔ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا، اس رات فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے۔ اس رات میں صبح صادق تک خیر و برکت اور امن و سلامتی کی بارش ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے شب قدر میں ملائکہ فرشتوں کی پیدائش ہوئی، اور اسی رات میں حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ اس رات میں جنت میں درخت لگائے گئے، اور اس رات میں عبادت کا ثواب دوسری اوقات کی عبادت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور یہی وہ مقدس رات ہے جس میں بندے کی زبان و قلب سے نکلی ہوئی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔ اس مقدس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت خاص کی تجلی آسمانی دنیا پر غروب آفتاب کے وقت سے صبح صادق تک ہوتی ہے۔ بعض روایت کے مطابق اسی رات شب قدر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ مفسرین نے قرآن مجید میں اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھنے کی مختلف وجوہات ذکر کی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں جو لفظ قدر ہے، اس کا معنی تقدیر و حکم کے ہیں، چونکہ اس رات میں تمام مخلوق کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے، اس کا جو حصہ اس سال رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کا تدبیر اور تنفیذ امور کے لیے مامور ہیں، اس لیے اس کا نام لیلۃ القدر رکھا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے قدر کے معنی عظمت و شرافت کے بھی آتے ہیں، چونکہ یہ رات بھی عظمت و شرافت والی رات ہے، اس لیے اس کا نام بھی لیلۃ القدر رکھا گیا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں بڑی عظیم مرتبہ و شان والی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی ہے، تیسرا یہ کہ ذی مرتبہ امت پر نازل ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں لفظ قدر 3 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس رات زمین پر فرشتے اس قدر زیادہ اور کثیر تعداد میں اترتے ہیں کہ زمین باوجود اپنی وسعت و کشادگی کی تنگ پڑ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں مختلف روایت ہیں کہ اس امت پر اس انعام و اکرام کا سبب کیا ہے،
بعض احادیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمریں کو دیکھا کہ بہت لمبی لمبی عمریں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت تھوڑی اور کم ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج و افسوس ہوا۔ اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات شب قدر مرحمت فرمائی۔ بعض روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس پر رشک آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات شب قدر کا نزول فرمایا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، یہ رمضان بارہ کی آخر رات میں ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دے، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ تعالیٰ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اس رات کو 29ویں، 27ویں اور 25ویں شبے میں تلاش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شب قدر کی تعین اٹھا لینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے کوئی بہتری ہے۔ اگر شب قدر کا علم باقی رکھا جاتا اور بتا دیا جاتا تو پورا رمضان مبارک سستی و غفلت میں گزرتا اور صرف شب قدر میں عبادت کی جاتی، یا جس کی شب قدر بغیر عبادت کے گزر جاتی تو باقی رمضان مبارک کے ایام دکھ اور افسوس میں گزر جاتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت نے گوارا نہ کیا کہ اس عظمت والی رات کے معلوم ہونے کے بعد کوئی گناہ پر جرأت کرے، کیونکہ اگر اس شب کے پانے پر 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح اس شب میں گناہ کرنے پر 1000 مہینوں کا گناہ بھی ہوتا۔ اب انسان شب قدر کی تلاش میں ہر وقت عبادت و ریاضت میں مصروف رہتا ہے، اور اسی شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں گزارتا ہے، لیکن شب قدر کا زیادہ احتمال 87ویں شب میں ہے۔ احادیث میں دعا مانگنے کی بڑی فضیلت و عظمت بیان کی گئی ہے، اس لیے شب قدر میں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا زبان سے نکلی ہوئی ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو نہایت عاجزی و انکساری سے اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرتے ہیں۔ دعا کے لیے وہ الفاظ زیادہ قیمتی اور مؤثر ثابت ہوتے ہیں جو دل سے اٹھتے ہیں اور زبان کی پوری تاثیروں کو ساتھ لیے بارگاہ ازدی میں پہنچتے ہیں۔ ایسے الفاظ رحمت خداوندی اور بخشش و مغفرت کو گناہ گار کی دامن میں لا ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کا حق ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش و مغفرت کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔